ہمارا رخ اس وقت لگی نرائے کی ہی جانب تھا۔ آئی کام پر ان کی گفتگو سنتے ہی میرے قدم رک گئے تھے۔ سردار، میرا ارادہ بھانپ گیا تھا، شاید تم لگی نرائے نہیں جانا چاہتے۔ میں نے جواباً دریافت کیا کیا ان حالات میں وہاں جانا مناسب ہوگا؟ وہ بولا تو پھر؟ میں نے کہا وہاں چلتے ہیں جہاں گزشتہ شب گزاری تھی۔ اس نے کہا خیال رہے اس طرف سے دشمن کے آدمی بھی موجود ہوں گے۔ میں نے کہا نہیں، شام کا اندھیرا چھا رہا ہے، یقیناً وہ زیڑا کیل سے سیدھا لگی نرائے کا رخ کریں گے۔ لگی نرائے پر آنے کا ان کا کوئی جواز نہیں بنتا، یوں بھی انہیں اسی بات کا حکم دیا گیا ہے کہ وہ سیدھا لگی نرائے کا رخ کریں۔ سردار نے اس بات میں سر ہلایا، ٹھیک ہے، اور ہم واپس لگی نرائے کی بلندی طے کرنے لگے۔ اوپر پہنچنے تک کافی اندھیرا گہرا ہو گیا تھا۔ سردار نے اندھیرے میں ٹھوکر کھاتے ہوئے پوچھا، ٹارچ جلا لوں؟ میں احتیاط کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہتا تھا۔ میں نے کہا نہیں۔ سردار نے ٹارچ جلا لی۔ مجھ سے ٹھوکریں نہیں کھائی جاتی۔ اچانک کلاشنکوف کاک کرنے کی ہلکی سی آواز میرے کانوں میں پڑی۔ سردار کے ہاتھ سے ٹارچ جھپٹتے ہوئے میں نیچے لیٹ گیا۔ جھک جاؤ۔ کیا ہوا؟ اس نے ہکلاتے ہوئے حیرانی بھرے لہجے میں پوچھا، لیکن میرے جواب دینے سے پہلے کلاشنکوف کی تڑتڑاہٹ نے اس کی حیرانی دور کر دی تھی۔ بائیں جانب چلو، سردار کو کہہ کر میں جھکے جھکے انداز میں اس طرف بڑھ گیا۔ سردار نے میرے ساتھ آگے بڑھتے ہوئے دبے لہجے میں پوچھا، یہ کون ہو سکتے ہیں؟ میں نے جواب دیا، یہ یقیناً وہی ہیں جو کہہ رہے تھے کہ راستے میں وقت ضائع کیے بغیر لگی نرائے پہنچو۔ یہ الفاظ میرے ہونٹوں پر تھے کہ اسی جگہ دو تین اور برسٹ آئے۔ ایک چیختی ہوئی آواز ہمیں دائیں اور تھوڑا نیچے کی طرف سے آئی، کبیر خان، ہم پہنچ گئے ہیں۔ سردار نے دشمنوں کی بات پر دھیان دیے بغیر الجھن آمیز لہجے میں پوچھا، تم اتنے یقین سے کیسے کہہ سکتے ہو؟ میں نے کہا بالکل ایسے ہی سردار خان، انہوں نے ہمیں بیوقوف بنایا ہے۔ میرے اندازے کے مطابق روشن خان اور گل خان کی ساری گفتگو فرضی تھی۔ دونوں پاس بیٹھے ہوئے یہ بکواس کر رہے تھے تاکہ اگر ہم یہیں چھپے ہوں تو اطمینان سے چھپے رہیں، اور یہ بات وہ بڑے اطمینان سے اسی چینل پر کر رہے تھے جو ان کے ہلاک ہونے والے ساتھی نے اپنے وائرلیس سیٹ پر لگایا ہوا تھا۔ اسی وقت اکٹھی دو گنیں چلنے کی آواز سنائی دی۔ ایک چٹان کے پیچھے رکتے ہوئے سردار نے پوچھا، اس کا مطلب ہے کہ ان کی تعداد بھی 3 سے زیادہ ہوگی؟ میں نے کہا بلا شبہ، اور میں نے ڈریگن آف کو ہاتھ میں پکڑ کر کاک کر لیا۔ سردار نے کلاشنکوف پہلے سے تیار حالت میں پکڑی ہوئی تھی۔ میں نے سیٹ آن کر کے ایئر فون کی لیڈ اس میں لگا کر کان میں اڑس لی۔ اب سیٹ کی آواز دور تک سنائی نہیں دی جا سکتی تھی۔ اس کے ساتھ ہی میں نے سیٹ آن کیا، لیکن خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ میں چینل تبدیل کرنے لگا۔ چینل 19 پر مجھے مطلوبہ گفتگو سنائی دی۔ آواز آئی، میں نے صرف 2 آدمی دیکھے ہیں اور دونوں غالباً مشرق کی طرف بھاگے ہیں۔ دوسری آواز آئی، ٹھیک ہے، تم اسی جگہ موجود رہو، تمہارے ساتھ دوسرا کون ہے؟ یہ پوچھنے والا روشن خان تھا۔ دوسرے نے مختصراً کہا، بسمل جان۔ اس مرتبہ اسے جواب دینے کی بجائے وہ کسی دلبر خان کو پکارنے لگا۔ دلبر خان نے جواب دینے میں دیر نہیں لگائی، سن رہا ہوں۔ پہلی آواز آئی، شاید ان کا رخ تمہاری طرف ہے، 2 آدمی ہیں، کوشش کرنا زندہ ہاتھ لگ جائیں، نہیں تو اڑا دو، لیکن بھاگنے نہ پائیں ورنہ سردار قبیل خان ہماری جان کو آ جائے گا۔ دلبر خان نے اعتماد بھرے لہجے میں جواب دیا، بے فکر رہو۔ اس مرتبہ وہ ایک اور آدمی کو مخاطب ہوا، ناصر خان، تمہارے پاس کتنے آدمی ہیں؟ ناصر خان نے جواب دیا، 10 آدمی ہیں کمانڈر۔ پہلا بولا، 5 آدمی نالے کے سامنے بھی بھیج دو تاکہ وہ نالے میں اتریں تو مکمل گھیرے میں ہوں۔ ناصر خان نے جواب دیا، ٹھیک ہے۔ پہلا آدمی بولا، عظمت جان، تمہارے ساتھ 8 آدمی تھے؟ وہ باقاعدہ کسی فوجی کمانڈر کی طرح اپنے ماتحتوں سے بات کر رہا تھا۔ عظمت نامی شخص نے جواب دینے میں تاخیر نہیں کی، جی کمانڈر۔ وہ تمام آئی کام کے استعمال کے ساتھ پہاڑی علاقے میں جنگ کے طریقہ کار سے بھی اچھی طرح واقف تھے۔ کمانڈر بولا، میرا خیال ہے ان آدمیوں کے ساتھ لگی نرائی کی طرف آنے والا کوئی آدمی بچ کر نہیں نکل سکے گا۔ عظمت جان نے پر اعتماد لہجے میں جواب دیا، جی کمانڈر۔ میں نے ساتھ بیٹھے سردار خان کو دبی آواز میں صورتحال سے آگاہ کیا، سردار خان برے پھنسے ہیں، ان پہاڑیوں کو انہوں نے چاروں طرف سے گھیرا ہوا ہے۔ سردار نے اعتماد بھری سرگوشی سے جواب دیا، اگر ان کے پاس 100 بندے بھی ہوں تب بھی ان پہاڑیوں کو نہیں گھیر سکتے۔ میں نے کہا بات تو ٹھیک ہے، لیکن فی الحال ہم گھیرے میں ہیں دوست۔ سردار نے مشورہ دیا، لگی نرائی کی طرف نیچے اترنے کے بارے میں کیا خیال ہے؟ میں نے نفی میں سر ہلایا، نہیں، اس جانب کوئی عظمت جان 8 آدمیوں کے ساتھ ہمارا منتظر ہے۔ سردار خان نے کہا، ویسے تمہارا مشورہ مان کر میں نے بہت بے وقوفی کا ثبوت دیا ہے۔ میں ہنسا۔ وہ بولا، راجہ ذیشان حیدر صاحب، ایک بات بتا دوں، اگر ہم رات کے اندھیرے میں ان کے گھیرے سے نہ نکل سکے تو دن کی روشنی میں ہمارا بھاگنا ناممکن ہو جائے گا۔ میں نے اس بات میں سر ہلایا، صحیح کہا۔ سردار نے مجھے ہلکے سے شعلے کی جانب متوجہ کیا، کوئی سگریٹ سلگا رہا ہے، اس کا فاصلہ ہم سے 50 گز سے زیادہ نہیں تھا۔ میں نے کہا، یہ اس کی زندگی کا آخری کش ہوگا، اور میں نے ٹیلیسکوپ کے کور اتارے بغیر ہی ڈریگن آف کی مزل کو اس کی جانب سیدھا کیا۔ اتنے نزدیکی فاصلے پر مجھے ٹیلیسکوپ سائٹ کی استعمال کی ضرورت نہیں تھی۔ ٹریگر دباتے ہی دھماکے کی گونج کے ساتھ ایک درد بھری کرراہ نے مجھے بتا دیا کہ میں کامیاب رہا تھا۔ اسی وقت کلاشنکوف کا اندھا دھند فائر اس پتھر کی جانب آنے لگا۔ میں نے کہا، سردار نیچے لیٹ کر اسی سمت جانا ہے جدھر سے فائر آ رہا ہے۔
دبی آواز میں ہنستے ہوئے اس نے کہا، گویا مجھے ایک بار پھر بیوقوف بننا پڑے گا، میرا مطلب ہے تمہاری بات مان کر۔ میں نے کہا، مذاق کا وقت نہیں ہے خان صاحب، انہیں ہماری جگہ کے بارے میں معلوم ہو گیا ہے۔ سردار نے جواب دیا، میں تو مذاق نہیں کر رہا۔ اسی وقت کسی نے ٹارچ کی روشنی ہماری سمت پھینکی، وہ شاید ہمارے چھپنے کی جگہ کا جائزہ لینا چاہتا تھا۔ وہ اس بات میں کامیاب بھی ہو گیا، لیکن زندگی کی بازی ہار گیا۔ وہ بیوقوف شاید جانتا نہیں تھا کہ روشنی پر نشانہ سادھنا کتنا آسان کام تھا۔ ڈریگن کی ایک اور گولی کم ہو گئی تھی۔ روشن خان کی دھاڑتی ہوئی آواز سنائی دی، اب اگر کسی الو کے پٹھے نے روشنی کرنے کی کوشش کی تو اسے میں خود گولی مار دوں گا۔ اسی وقت کلاشنکوف کے 2-3 برسٹ ہماری طرف آئے، مگر ہم نے جوابی فائر سے گریز کیا۔ ہمارے پاس اتنا فالتو ایمونیشن نہیں تھا کہ ان کے ہر فائر کا جواب دیتے۔ روشن خان کی آواز آئی، تم لوگ چاروں طرف سے گھیرے میں ہو، بہتر یہی ہوگا کہ خود کو ہمارے حوالے کر دو۔ میں اس کی آواز کو اچھی طرح پہچان گیا تھا۔ اس کی بات کا جواب سردار نے 2 گولی فائر کے ساتھ دیا۔ سردار کے فائر کے ساتھ 2-3 برسٹ فائر آئے، لیکن ہم پتھر کی چٹان کے باعث محفوظ رہے۔ مجھے آئی کام پر روشن خان کی آواز سنائی دی، وہ دلبر خان کو پکار رہا تھا۔ دلبر خان کے جواب دینے پر وہ کہنے لگا، دلبر اپنے آدمیوں کے ساتھ ہماری طرف بڑھتے آؤ۔ جواباً دلبر خان نے جی کمانڈر کہہ کر حکم پر عمل پیرا ہونے کا اندیا دیا۔ اس کے ساتھ ہی روشن خان کسی برمن خان کو آواز دینے لگا۔ برمن خان کے حکم جناب پر وہ پوچھنے لگا، تمہارے پاس ہینڈ گرینیڈ موجود ہیں؟ برمن خان نے کہا، جی ہاں 3 گرینیڈ موجود ہیں۔ وہ بولا، فوراً میرے پاس آ جاؤ، میں اس وقت لگی نرائے کی بلندی پر کھڑا ہوں۔ وہ بولا، کمانڈر 10 منٹ لگ جائیں گے۔ روشن خان بولا، میں منتظر ہوں، اور خاموش ہو گیا۔ میں نے کہا، سردار روشن خان کسی آدمی سے ہینڈ گرینیڈ منگوا رہا ہے، یقیناً اس کا ارادہ ہمارے خلاف ہینڈ گرینیڈ استعمال کرنے کا ہے، اس لیے جتنا جلدی ہو یہاں سے نکلنا چاہیے۔ سردار نے مشورہ دیا، میرا خیال ہے سامنے کی بجائے دائیں طرف نکل چلتے ہیں۔ میں نے نفی میں سر ہلایا، اس طرف تنگ نالا ہے، اگر اس میں اتر گئے تو چوہے دان میں پھنس جائیں گے۔ انہوں نے نالے کو بھی گھیرا ہوا ہے۔ سردار خان اپنی بات پر مصر رہا، مکمل نہیں اترتے، ڈھلان پر ہو کر زیڑا کیل کی جانب بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر روشن خان پارٹی کی حد بندی سے گزر گئے تو آگے جانا مشکل نہیں ہوگا۔ لگتا ہے لیزونا کے ساتھ 2 ماہ گزار کر تم میں بھی عقل آ گئی ہے۔ اس نے پوچھا، تو چلیں اس سے پہلے کہ ہینڈ گرینیڈ کا سامنا کرنا پڑ جائے۔ میں نے کہا، میرے پیچھے رہنا اور تم فائر نہ کرنا، میرے پاس سائلنسر لگا پستول ہے، کسی بھی اچانک نمودار ہونے والے کو میں خود سنبھال لوں گا۔ اس سے بات کرتے ہوئے میں نے ڈریگن رائفل کی سلنگ سر سے گزار کر اپنی چھاتی کے سامنے لگائی، اس طرح کہ رائفل میرے پشت پر بندھے تھیلے پر مضبوطی سے ٹھہر گئی۔ سائلنسر لگا گلاک 19 میرے ہاتھ میں تھا۔ سردار نے کہا، ٹھیک ہے، اور اس کا جواب سنتے ہی میں جھکے جھکے انداز میں آگے بڑھ گیا۔ ہم جس چٹان کے پیچھے دبکے تھے اس کے سامنے روشن خان نے مورچہ بنا رکھا تھا۔ اس کے عقبی جانب دلبر خان اپنے آدمیوں کے ساتھ آ رہا تھا۔ دائیں جانب عظمت خان اور بائیں جانب ناصر خان اپنے آدمیوں کے ساتھ موجود تھا، لیکن ناصر خان نالے کی پرلی طرف اور سامنے کی سمت میں موجود تھا۔ وہ نالا زیڑا کیل سے نکل رہا تھا، لازمی طور پر زیڑا کیل کی بلندی پر ان کے آدمیوں نے موجود ہونا تھا۔ روشن خان جیسے شاطر سے بعید تھا کہ اس نے وہ سمت نظر انداز کر دی ہو، لیکن زیڑا کیل کی پرلی جانب اگر ہم پہنچ جاتے جس طرف امریکن سنائپر میرا نشانہ بنا تھا تو ہمارا نکلنا مشکل نہیں تھا۔ نالے میں 10-15 گز نیچے جا کر ہم اسی ڈھلان پر متوازی آگے بڑھنے لگے۔ ہوا کافی تیز رفتاری سے چل رہی تھی، اور یہ ہوا جہاں سردی میں اضافے کا باعث بن رہی تھی وہیں ہمارے لیے اس لحاظ سے نہایت مفید تھی کہ ہماری ہلکی پھلکی آہٹ دشمن کو سنائی نہیں دے رہی تھی۔ ہم 30-35 گز ہی آگے بڑھے ہوں گے کہ ایک زوردار دھماکہ سنائی دیا۔ یقیناً انہوں نے ہینڈ گرینیڈ پھینکا تھا۔ مجھے ہلکی ہنسی کے ساتھ کسی کی آواز سنائی دی، جانانا، میرا خیال ہے ان کمینوں کا کام تو تمام ہو گیا۔ ہمارے استقبال کے لیے اس جانب بھی روشن خان نے اپنے آدمی کھڑے کیے ہوئے تھے۔ ہماری خوش قسمتی کی ہوا زیڑا کیل کی جانب سے ہمارے رخ چل رہی تھی، اس لیے وہ آواز آسانی سے سنائی دے گئی تھی۔ سردار نے بھی وہ آواز سن لی تھی۔ ہم دونوں دب کر نیچے بیٹھ گئے تھے۔ اسی وقت ایک اور زوردار دھماکہ ہوا۔ انہوں نے حفظ ما تقدم کے طور پر ایک اور گرینیڈ پھینک دیا تھا۔ سردار کو وہیں ٹھہرنے کا اشارہ کر کے میں رینگتا ہوا آگے بڑھ گیا۔ ان کی باتیں کرنے کی دھیمی آواز میری رہنمائی کر رہی تھی۔ جلد ہی ان کے ہیولے مجھے نظر آنے لگے، ان کا رخ ہماری جانب ہی تھا۔ اسی وقت میرے کان میں لگے ریسیور میں روشن خان کی آواز ابھری، اور ساتھ ہی وہی آواز مجھے ان آدمیوں کے پاس موجود آئی کام سے بھی آ رہی تھی، تمام پارٹیاں ہوشیار رہیں، وہ یہاں سے غائب ہیں۔ مجھے پہلے والی آواز سنائی دی، اس کا مطلب پھر بچ گئے ہیں کمینے، اور اس کے ساتھ ہی میں نے گلاک سیدھا کر کے مسلسل 2 مرتبہ ٹریگر دبا دیا۔ ٹھک ٹھک کی آواز کے ساتھ 2 درد بھری کراہیں ابھری۔ میں زمین سے اٹھ کر تیزی سے آگے بڑھا۔ سردار نے بھی میری تقلید کی تھی۔ ان کے تڑپتے اجسام کو پھلانگتے ہوئے ہم آگے بڑھ گئے۔
10-15 گز آگے جاتے ہی ہم دوبارہ بلندی چڑھنے لگے۔ ڈھلوان سے ہموار سطح پر آتے ہی ہم تیزی سے زیڑا کیل کی طرف بڑھ گئے تھے۔ ناصر خان تیار ہو جاؤ، میرا خیال ہے وہ نالے میں اتر گئے ہیں۔ ناصر کی اعتماد بھری آواز ابھری، ہم تیار ہیں کمانڈر۔ ہم زیڑا کیل کی بلندی پر چڑھنے لگ گئے تھے۔ وہ لگی نرائے سے اتنی زیادہ بلندی نہیں تھی۔ روشن خان کسی نئے بندے کو پکار رہا تھا، گل خان تمہارے ساتھ کتنے آدمی ہیں؟ گل خان کی آواز سنائی تھی، ہم 2 آدمی ہیں کمانڈر۔ برمن خان تم اپنے ساتھ ایک آدمی کو لے کر گل خان کے پاس پہنچو۔ برمن خان نے جواب دیا، ٹھیک ہے۔ اب معلوم نہیں برمن خان اس وقت کہاں تھا۔ چڑھائی ختم ہونے کے قریب ہی ہم دبے قدموں چلنے لگے۔ اسی وقت سردار کے پاؤں کے نیچے ایک پتھر آ کر لڑک گیا۔ ہم فوراً لیٹ گئے۔ یہ بروقت لیٹنا ہمارے کام آ گیا تھا۔ اسی وقت ایک طاقتور ٹارچ کی روشنی اس طرف آئی۔ سردار میرے آگے تھا۔ اس نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر کلاشنکوف کا فائر کھول دیا۔ تڑتڑاہٹ کی آواز میں ایک چیخ بھی شامل تھی۔ ٹارچ سمیت وہ اوندھے منہ گرا۔ ٹارچ ابھی تک روشن تھی۔ ایک پتھر کی آڑ لیتے ہوئے میں نے سردار کو کہا، سردار ادھر ہو جاؤ۔ اسی وقت روشن خان بھی اپنے آدمی سے پوچھنے لگ گیا تھا، گل خان فائر تم نے کیا ہے؟ گل خان زندہ ہوتا تو جواب دیتا۔ سردار ایک سیکنڈ بھی ضائع کیے بغیر لیٹے لیٹے ہی لڑکتے ہوئے میرے پاس آ گیا اور اسی وقت کسی نے کلاشنکوف کا فائر کھول دیا۔ کلاشنکوف مسلسل گرجنے لگی۔ اس نے اس وقت تک ٹریگر سے انگلی نہ اٹھائی جب تک ٹرنچ کی آواز کے ساتھ کلاشنکوف خالی نہ ہو گئی تھی۔ ہم پتھر کے پیچھے سمٹ کر لیٹے رہے تھے۔ اگر وہ پتھر نہ ہوتا تو ہم یقیناً مارے گئے تھے۔ ٹرنچ کی آواز سنتے ہی میں نے کہا، سردار فائر، اور اس نے لیٹے لیٹے مطلوبہ جانب کلاشنکوف کی نال کرتے ہوئے ٹریگر دبا دیا۔ مسلسل دھماکوں کی وجہ سے ہمیں پتہ نہیں چلا کہ وہ فائرنگ کامیاب گئی تھی یا ناکام۔ آئی کام پر روشن خان مسلسل گل خان کو پکار رہا تھا۔ میگزین خالی ہوتے ہی سردار نے نئی میگزین لگاتے ہوئے کلاشنکوف کاک کی۔ لگی نرائے کی جانب سے 2-3 برسٹ فائر ہوئے۔ یقیناً وہ اسی جانب ہی بڑھتے چلے آ رہے تھے۔ سردار خطرہ تو مول لینا پڑے گا۔ میں اٹھ کر تھوڑا دائیں مڑا اور جھکے جھکے انداز میں آگے بڑھنے لگا۔ سامنے سے فائر نہ آتا دیکھ کر میں سمجھ گیا تھا کہ سردار کی گولیاں رائے گاہ نہیں گئی تھی۔ زیڑا کیل کی بلندی چڑھتے ہی میں نے اس طرف کا رخ کیا جہاں سے میں دن کو اتر کر امریکن سنائپر والی پہاڑی پر چڑھا تھا۔ سردار میرے پیچھے ہی دوڑتا ہوا آ رہا تھا۔ عقب میں مجھے مسلسل فائرنگ کی آواز سنائی دی۔ روشن خان نے ناصر خان کو چند بندے اس جانب بھیجنے کا حکم دیا، ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ زیڑا کیل پر ان کا کوئی آدمی باقی نہیں بچا تھا۔ میں اور سردار ٹھوکریں کھاتے کسی نہ کسی طرح اس جگہ پہنچ گئے جہاں سے میں دن کو نیچے اترا تھا۔ وہ راستہ کافی ہموار تھا، اس پر چھدرے چھدرے درخت بھی موجود تھے۔ جلد ہی ہم نیچے کچی سڑک پر پہنچ گئے تھے۔ ہم تیز رفتاری سے زیڑا کیل سے دور ہٹنے لگے۔ آگے وہ نالا انگلش کے لفظ وائے کی طرح 2 شاخہ ہو گیا تھا۔ ہم نے مشورے سے بائیں جانب اختیار کر لی تھی۔ تیز رفتاری سے حرکت کرنے کے باعث ہماری سانس پھول گئی تھی۔ زیڑا کیل کی جانب سے اب بھی فائرنگ کی آواز سنائی دے رہی تھی لیکن آئی کام خاموش تھا۔ شاید وہ کسی دوسرے چینل پر شروع ہو گئے تھے۔ میں نے چینل تبدیل کرنا شروع کر دیے۔ جلد ہی روشن خان کی منحوس آواز پھر سے میرے کانوں میں پڑی۔ وہ انہیں 3 پارٹیوں میں بانٹ کر ایک پارٹی کو لگی نرائے کا رخ کرنے کا کہہ رہا تھا، دوسری پارٹی کو اس نے وہ سمت بتائی جس طرف ہم دونوں روانہ تھے، اور تیسری ناصر خان والی پارٹی کو اسی نالے پر تعینات رکھا تھا۔ مجھے یہ پتہ نہیں چل سکا تھا کہ اس نے چینل کیسے تبدیل کروایا تھا، کیونکہ میں نے پچھلے چینل پر اس کے منہ سے کوئی کوڈ ورڈ یا کوئی لفظ نہیں سنا تھا۔ گھڑی پر نگاہ ڈالنے پر ہند سے 9:15 بجے کا اعلان کرتے نظر آئے۔ میں نے اندازہ لگایا کہ شاید 9 بجے کے بعد انہیں پہلے سے چینل تبدیل کرنے کا بتایا ہوا تھا۔ پہلے والا چینل 9 بجے تک ہی استعمال ہونا تھا۔ وائرلیس سیٹ کو استعمال کرتے وقت اس طرح کے چٹکلے ہر کوئی آزماتا رہتا ہے۔ میں نے سردار کو تفصیل بتاتے ہوئے کہا، سردار خان، اب ہمارا مقابلہ روشن خان کے 1/3 لشکر سے ہے۔ سردار نے دانت پیستے ہوئے جواب دیا، جس وقت بھی یہ روشن خان ہاتھ لگا اسے تو میں اپنے ہاتھ سے گولی مار دوں گا۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا، دور ٹارچ کی روشنی نظر آ رہی تھی۔ ہم نے اپنے قدموں کی رفتار تیز کر لی۔ ایک لحاظ سے ہماری رفتار کو ان پر فوقیت حاصل تھی کہ انہوں نے ہمیں تلاش کرتے ہوئے آگے بڑھنا تھا، جبکہ ہم ارد گرد کا جائزہ لیے بغیر آگے بڑھتے جا رہے تھے۔ مسلسل تیز رفتاری سے سفر کرتے ہمیں 3 گھنٹے ہونے کو تھے۔ شیطان کی آنت کی طرح وہ لمبا نالا اب اوپر کو بلند ہونے لگا تھا۔ اچانک 50-60 گز کے فاصلے پر ایک طاقتور ٹارچ کی روشنی ہم پر پڑی۔ ہم نے نیچے لیٹنے میں ایک لمحہ بھی نہ لگایا تھا۔ اسی وقت سامنے سے ایک برسٹ فائر ہوا۔ سردار ہکلایا، یہ وہی گروپ ہے یا ان کے کوئی اور ساتھی ہیں؟ میں آہستہ آہستہ پیچھے کو کھسکا۔ جو بھی ہیں اب تو برے پھنسے ہیں جی۔ ٹارچ ایک بار پھر روشن ہوئی اور اسی روشنی میں چند قدم آگے لگی کانٹے دار تار کو دیکھتے ہی میرا دل خوشگوار انداز میں دھڑکنے لگا۔ سردار، آرمی کی پوسٹ ہے، میں نے خوشی سے بے قابو لہجے میں کہا، اور اس کے ساتھ ہی میں نے جیب سے ٹارچ نکال کر بار بار جلا کر ٹارچ کا اشارہ کیا۔ کون؟ دبنگ لہجے میں پوچھا گیا۔ سردار کو اٹھنے کا کہہ کر میں ہاتھ بلند کر کے کھڑا ہو گیا۔ ہم دوست ہیں، دشمن نہیں۔ پستول میں نے ہولسٹر میں لگا رکھا تھا۔ سردار بھی کلاشنکوف زمین پر رکھتے ہوئے میرے ساتھ ہاتھ بلند کر کے کھڑا ہو گیا۔
اسی آواز نے ہمیں پکارا، آگے آ جاؤ، اور ہم ہاتھ بلند کیے آگے بڑھنے لگے۔ کانٹے دار تار کے درمیان ایک جگہ راستہ بنا ہوا تھا، ہم اسی سے گزر کر آگے بڑھ گئے۔ ہم ٹارچ والے سے 10-15 گز دور پہنچے ہوں گے کہ اس نے اگلا حکم دیا، رک، اپنے ہتھیار اور سامان یہیں چھوڑ دو۔ ہم نے بے چو چرا ان کے حکم پر عمل کیا، اب آگے بڑھو۔ ہتھیار اور تھیلے زمین پر رکھتے ہی ہمیں دوبارہ آگے بلایا گیا۔ نزدیک پہنچنے پر ہمیں 3 فوجی نظر آئے۔ ایک نے ہاتھ میں ٹارچ تھام رکھی تھی جبکہ 2 کے ہاتھوں میں ہتھیار تھے۔ ایک اپنا ہتھیار سلنگ اپ کر کے آگے بڑھا اور ہماری تلاشی لینے لگا۔ تلاشی کے بعد ان کے سینئر نے ایک سپاہی کو ہمارا سامان لینے بھیجا جو ہم ان کے حکم پر پیچھے چھوڑائے تھے۔ تھوڑی دیر بعد ہم پوسٹ کمانڈر کے سامنے کھڑے تھے۔ وہ ایک جونیئر آفیسر تھا۔ جی جناب، اپنا تعارف کروائیں، اس نے ہلکی سی مسکراہٹ سے پوچھا۔ ہمارے پراعتماد لہجے میں کی جانے والی بات چیت سے اسے اتنا اندازہ ہو گیا تھا کہ ہم دشمن نہیں ہیں۔ میں نے کہا، میں اپنے آئی کام سیٹ پر آپ کی بات کسی سے کرانا چاہتا ہوں۔ اس نے اجازت دینے والے انداز میں سر ہلایا، بات کرواؤ۔ اس کا جواب سن کر ایک بندے نے آئی کام سیٹ میری جانب بڑھا دیا۔ آئی کام سیٹ پکڑتے ہوئے میں نے جونیئر آفیسر سے پوچھا، پوسٹ کا نام؟ اس نے بغیر کسی تردد کے پوسٹ کا نام بتایا، یہ ایف بلاک ہے۔ سیٹ آن کر کے میں نے چینل 9 لگایا اور 1 الفا کو پکارنے لگا۔ میرے 2-3 دفعہ پکارنے پر 1 الفا کی بھاری آواز سپیکر سے برآمد ہوئی، سینڈ یور میسج اوور۔ میں نے کہا، ہم اس وقت ایف بلاک پر پہنچ گئے ہیں، اوور۔ بغیر کسی تمہید کے میں مطلب کی بات پر آ گیا کہ وائرلیس سیٹ پر تمہید نہیں باندھی جا سکتی۔ 1 الفا کے لہجے میں حیرانی تھی، مگر کیوں، اوور۔ میں نے تفصیل بتلانے سے گریز کیا، کہانی لمبی ہے، اوور۔ اس نے بھی تفصیل پوچھنے پر اصرار نہ کیا، کام بتاؤ، اوور۔ میں نے کہا، پوسٹ کمانڈر کو ہماری شناخت کروا دو، اوور۔ وہ بولا، ٹھیک ہے، پوسٹ کمانڈر کو ابھی آرڈر مل جائیں گے اور تم اگلے حکم تک یہیں رہنا، اوور۔ اور میرے راجر کہنے پر اس نے اوور اینڈ آل کہہ کر رابطہ منقطع کر دیا۔ 5 منٹ بعد پوسٹ کمانڈر کے بنکر میں پڑے ٹیلی فون کی گھنٹی بجنے لگی۔ اس نے ریسیور اٹھا کر کہا، یس، صوبیدار رمضان بات کر رہا ہوں۔ اور بس دوسری جانب سے اسے کچھ ہدایات دی جانے لگی۔ ہم تو بس اس کی یس سر ہی سنائی دے رہی تھی۔ بات ختم کرتے ہی اس نے ریسیور میری جانب بڑھا دیا۔ السلام علیکم سر، ذیشان حیدر بات کر رہا ہوں۔ میں نے ریسیور کان سے لگاتے ہوئے اپنا تعارف کروایا۔ وعلیکم السلام ذیشان، کل کا دن ایف بلاک پر گزار کر پرسوں تم دونوں ڈی بلاک پر چلے جانا، وہاں 1 الفا تمہارا منتظر ہے۔ ڈی بلاک کا راستہ تمہیں صوبیدار رمضان سے معلوم ہو جائے گا۔ اور میرے ٹھیک ہے سر کہنے پر اس نے خدا حافظ کہہ کر رابطہ منقطع کر دیا۔ میرے ریسیور رکھتے ہی صوبیدار رمضان نے پوچھا، یقیناً آپ لوگوں نے کھانا نہیں کھایا ہوگا؟ سردار نے اس بات میں سر ہلایا، جی سر۔ ایک آدمی کو کھانا لانے کا کہہ کر وہ ہم سے گپ شپ کرنے لگا۔ ہماری دن بھر کی کارروائی چونکہ اپنی فوج کے لیے کوئی راز کی بات نہیں تھی، اس لیے ہم نے اسے مکمل تفصیل سے بتا دیا۔ ساری تفصیل سردار نے ہی سنائی تھی۔ اس کی بات ختم ہوتے ہی صوبیدار